لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ وصدرک ان یقولوا لو انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان جاری ہے، اس میں آج جو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اعجاز قرآن۔ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ خدا بس یہی اس کے لیے کافی ہے ہمارا کہہ دینا کہ اعجاز تو کی گفتگو تو لمبی ہو جائے گی، بس ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب خدا ہے، قوانین الہی کا نام قرآن ہے۔ بس ہم کو یہ سمجھ کے اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس سے اپنے زندگی کے راستے تلاش کرنا چاہیے کہ یہ الہی قانون ہے اور پروردگار اپنے بندے سے اس طریقے سے محبت کرتا ہے جس طریقے سے ہم جو ہے اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ پوری کائنات سے پروردگار عالم اسی طریقے سے محبت کرتا ہے اور اس سے زیادہ کرتا ہے، ہماری محبتوں سے زیادہ کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں، یہ ہم چکر میں نہ پڑیں کہ جو ہے کہ قرآن کے اعجازات کتنے ہیں، کتنا اس کا شمار کیا جائے۔ ارے بھائی، جو خدا لامحدود ہے، جو خدا ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، جو ایک نور ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس کے اعجازات جو ہے بھی لامحدود ہیں۔ جب خدا لامحدود ہے، اس کا نور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کا کلام بھی اور اس کے اعجازات بھی بے انتہا ہیں۔ پس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا؟ تو آپ صرف عذاب الہی سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ ہر شے کا نگراں ہے۔ دیکھیے، بہت سی سوال ایسے ہونے لگتے ہیں کہ صاحب جو ہے فلاں کے پاس اتنی دولت ہے اور فلاں کے پاس اتنی سرمایہ ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، وہ کافی ہوگا شاید آپ کے لیے، اطمینان قلب کے لیے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔
تو شاید اس حدیث کے ذریعے سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جو ہے کہ یہ ملک کیوں نہیں ہے، یا دنیا کا خزانہ جو ہے کیوں نہیں ہے، مومن کے لیے خداوند عالم نے کیوں نہیں اڑیلا، تو دیکھیے امتحان جو ہے اس کا ہوتا ہے کہ جو امتحان دینے کے لائق ہو۔ امتحانات اس کے نہیں ہوتے کہ جو بالکل جاہل ہوں، کہ صاحب ان کو جو ہے کسی امتحان گاہ میں بٹھال دیا جائے اور بالکل جاہل آدمی ہے اور کہہ دیا جائے یہ پین ہے، یہ کاپی ہے، آپ یہ سوال حل کر دیجئے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بے وقوفی ہوگی، اور ممتحن کی بھی بے وقوفی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ طے ہے، بالکل یہ صاف ہے، تو اب جب پروردگار عالم نے ہم کو بہترین صلاحیت دی، ہمارے اعضاء و جوارح بہترین دیے، تو کیا ہمارا امتحان لینے کے اور وہ ہم سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، تو کیا وہ ہمارا امتحان نہیں لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ کبھی ہم کو دولت دے کے پرکھتا ہے، کبھی ہمارے ہاتھوں سے دولت کھینچ کے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں اب میرا بندہ کیا کرے گا۔ یہ تو ہمیں درس ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ کربلا کو ہم دیکھیں، کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا اختیار میں پانی نہیں تھا؟ بالکل تھا، جہاں پر بھی پیر مارتے وہاں پر پانی زمین اگلتی، لیکن مرضی معبود نہیں تھی۔ لہٰذا امام نے اپنا سوکھا گلا جو ہے، سوکھے گلے پر خنجر چلوانا پسند کیا، لیکن مرضی الہی نہیں تھی۔ نہ پانی معجزے سے نکالا، ہاں ایک کوشش تھی کہ دریا کے پہلے ہٹیں اور بچوں کے لیے پانی آ جائے، لیکن امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ فوج عدو جو ہے وہ دریائے فرات پر جانے نہیں دے گی، اور ہمارے بچے بھی پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ بہرحال قرآن جو ہے صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ معارف مواعظ غیبی، خبروں اور قوانین کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اس لیے کہ جملہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ صرف عرب لوگوں سے مخاطب نہیں ہے خداوند عالم، بلکہ جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں عرب نہیں ہوں، میں عجم ہوں، تو بھیا یہ قرآن کا اعلان خالی عرب کے رہنے والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری کائنات کے ہر شخص کے لیے ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تم تمام جن و انس جمع ہو جاؤ
تب بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ یعنی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو، یعنی ہمارے لیے یہ چیلنج ہو رہا ہے کہ دیکھو، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو ہے کہ ہم قرآن کا مثل جو ہے وہ لے آئیں گے۔ کوششیں بہت کی گئیں، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا والوں کی عقل سے بہت دور ہے۔ اس لیے یہ پروردگار عالم کا قانون ہے، اس کی کتاب ہے۔ تو بہرحال کوشش تو لوگوں نے کی، جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ، جب یہ اعلان ہوا اور جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا تو لوگوں نے جو ہے وہ مشرکین نے اور کفار نے یہ کوشش کی کہ جو ہے کہ ہم اس کا مثال لے آئیں گے، اس کے مثل لے آئیں گے۔ بہت زیادہ کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد وہ شرمندہ تعبیر ہوئے، ان کو خجلت ہوئی، کعبے پر لٹکا دیا گیا، تختی لٹکا دی گئی، انا اعطیناک الکوثر کے مد مقابل میں۔ لیکن جب پایا گیا تو قرآن کی آیات اسی طریقے سے واقعی تھی، اور جو انہوں نے جو ترمیم کی تھی تو ان کو دیمک کھا چکی تھی۔ قرآن کے معجزاتی پہلو بہت زیادہ ہیں، جسے قرأت میں الفاظ کی شیرینی، آج بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم جنت کے خطابات سن رہے ہوں، اتنی مٹھاس ہوتی ہے۔ محتوا کے اعتبار سے اس کا یکساں ہونا، اس کے باوجود کہ قرآن کا نزول جو ہے، دیکھیے قرآن جب آپ غور سے سنیے گا تو آپ کو اس میں مٹھاس محسوس ہوگی، اس کی حلاوت محسوس ہوگی۔ جب آپ اس کو دلچسپی سے جو ہے جب آپ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا تب اس کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آئے گی۔ اور اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے، خالی یہ سوچیں گے کہ قرآن کا خالی سورے کی تلاوت ہم پوری کر لیں جلدی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہمیں نہ دنیا سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ اتحاد سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ ہمیں ترقیات جو ہے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم ترقی کیسے کریں۔ ہم ایک اندھیرے کے، جس طرح اندھیرے میں انسان کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ہم ایک نابینا شخص جیسے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید یعنی 22 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ایسے علوم کا بیان کرنا ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ جو ہے کہ 1400 سال پہلے جو باتیں ہوئی ہیں وہ آج نمودار ہوئی ہیں، آج کی باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک قرآن مجید معجزہ ہے۔ ایسے امور کے بارے میں پیشن گوئی کرنا جو بعد میں واقع ہونے والی ہیں، تو یہ کوئی معمولی جو ہے وہ کتاب نہیں ہو سکتی ہے جو بعد کے حالات سے آگاہ کر رہی ہے۔ ایسے اقوام کے بارے میں باخبر کرنا
جن کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں بچا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے کہ جن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ انسان کی زندگی کے لیے جامع دستور حیات کا بیان کرنا، انسان کے زندگی کے تمام قوانین قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معجزاتی قرآن کتاب نہیں اور تو کیا ہے۔ انفرادی و اجتماعی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی پہلو ہو، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ تمام پہلو آپ کو نظر آئیں گے، بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ سمجھ سکے تو ہم اپنی سمجھ کا قصور تو دیں، لیکن قرآن مجید ایسی مکمل کتاب ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو دنیا میں ہو اور قرآن مجید میں درج کتاب نہ لکھی گئی ہو۔ قرآن کا تحریف سے محفوظ رہنا، آج تک کے تمام فرعون آئے، تمام لعین آئے، لیکن قرآن مجید کی تحریف نہ کر سکے۔ تحریف سے دور رہنا، قرآن مجید کا ہونا، تحریف سے دور ہونا ہی یہی معجزہ ہے۔ باوجود اس کا پرانا ہونا اس کے معجزاتی پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے کہ صدیاں گزر گئیں قرآن مجید کی نزول کے، اور آج بھی جب تلاوت کریے تو جیسے لگتا ہے کہ یہ نیا نیا واقعہ ہو، جیسے دل کو سکون ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے کے بعد دل کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو اسی سکون کا نام بحوالِ قرآن معجزہ ہے۔ اس کے باوجود کہ انسان کو چھوٹ دی گئی ہے اور اس کو اکسایا گیا ہے کہ قرآن کا جواب لے آؤ، مگر انسان اس بات سے عاجز ہے کہ قرآن کا جواب لا سکے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے قرآن مجید میں، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر تم کو اس کے اوپر شک ہے تو تم اس کی مثل لے آؤ۔ پھر دوسری جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ صرف 10 آیتوں کا جواب لے آؤ۔ تخفیف کی گئی ہے، خداوند عالم نے تخفیف کی ہے کہ اگر تم تمام قرآن کا کہ مثل نہیں پیش کر سکتے تو 10 آیتوں کا مثل لے آؤ، یا 10 سوروں کی پہلے کہا کہ ایسا ہے کہ 10 سوروں کی مثل لے آؤ، پھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی کہ 10 آیتوں کی مثل لے آؤ۔ یہ تخفیف لاتے ہوئے کہا گیا کہ صرف ایک سورہ ہی قرآن مجید کا، ایک سورے کا کی مثل لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم تمام قرآن کی مثل لانے کے لیے معذور ہو، اور بالکل معذور ہو، نہیں لا سکتے تم، تو صرف ایک سورے کی وہ مثل لے آؤ۔ اگر تمام قرآن جن و انس مل جائیں تب بھی اس کا جواب لانے سے قاصر رہیں گے۔ کیوں قاصر رہیں گے؟
کہ جن و انسان خدا کی مخلوق ہیں، کیسے وہ جو ہے وہ کلام اللہ کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ ان کا ذہن اس وقت اس حد تک کہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مقام پر اعلان ہوتا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام مغز مل جائیں پھر بھی ہرگز قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ تاریخ نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ دشمن جنہوں نے اسلام کے مخالفت میں جنگ کا سما بنا رکھا تھا اور سازشیں رچا لی تھیں، وہ بھی قرآن کے ایک سورے کی مثل نہیں لا سکے، اور معجزہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قرآن کی مخالفت ہر زمانے میں ہوئی ہے، ہر زمانے میں شرپسندوں نے سر اٹھایا ہے، لیکن جس نے بھی سر اٹھایا اس کا بہت جلد سر نیچا ہو گیا۔ لیکن قرآن کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے، اور کل بھی رہے گا، اور روز قیامت جو ہے اسی حساب سے آپ کو ملے گا۔ جیسا کہ ایک ملعون ابھی آپ کے سامنے کچھ دن پہلے نازل ہوا تھا، جس نے سر اٹھایا تھا، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے وحدہ لا شریک کو کے قانون کی میں تحریف کرنا چاہ رہا تھا، آج ایسا ہو گیا کہ نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ہی ملی۔ جیل کی سلاخیں ملی، اور انشاءاللہ جہنم کی وہ آگ ملی کہ جو ایسی بھڑک رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ تمام تر ہائے واویلا کرنے کے باوجود بھی ان کو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ذرہ برابر بھی خداوند عالم موقع نہیں دے گا، اور انشاءاللہ ایسے لوگ ذلیل ہوں گے۔ اور خداوند عالم نے چاہا، میری خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو تحریف قرآن کی بات کر رہا تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف اٹھا رہا تھا، اس کو ذلیل فرما، اس کو ذلیل کر، اور وہ جو قید و بند کی سختیوں میں ہے، خدا میرے پروردگارہ میرے اللہ اس سے زیادہ اس کو ذلیل کر، اور وہ ایسا کر دے کہ جو ہے کہ وہ باہر رہا ہو کے نہ آنے پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔